کہ اگر سالار کے خیمے میں رات کو 20 سپاہی پہرا دیتے تھے تو یہ برخوردار دن کو بھی 40 سپاہیوں کا مطالبہ کرتا۔ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بغداد میں اس کو ان تلواروں سے مشق کرنے کا جس قدر شوق تھا، اسی قدر اصل تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ خوارزم کی فوجیں راستے سے لوٹ گئیں اور اسے مقابلے کے بجائے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ آپ کو اب بھی ڈر ہے کہ میں اس سے؟ مجھے نہیں، سپہ سالار کو ڈر ہے۔ اگر قاسم جیت گیا تو بغداد کی فوج میں ایک نااہل عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں بغداد کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں بغداد بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ آپ کے چہرے پہ جو دکھ ہے میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ کیا آپ واقعی بغداد سے بہت مایوس ہیں؟ میں واقعی بہت مایوس ہوں۔ آپ بغداد چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ مصر میں صلیب و ہلال کے مار کے پھر گرم ہو گئے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ تاتار اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی بغداد میں زیادہ ضرورت ہے۔ کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے اس قدر احمق نہ ہوتا۔ اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے وہ چنگیز خان سے قوت آزمائی کرنے کے بعد بغداد پر پھر قوت آزمائی کرے گا۔ اس لیے کیوں؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بولیے، مجھ پر اعتماد کیجیے۔ میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق۔ میرے والد نے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بہتری کے لیے آپ سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش قدرت نے اسے بھیج دیا ہے۔ اگر قدرت نے بغداد کے بے عز جمود میں حرکت پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے تو میں آخری دم تک آپ کے ساتھ دینے کا عہد کرتا ہوں۔ خدا ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کون ہو تم؟ جی وہ مجھے رملہ نے بھیجا ہے۔ اس وقت وہ شاہی محل سے نکل نہیں سکتی۔ کوئی خاص اطلاع؟ خلیفہ کو ابھی ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کروا ڈالا۔ اور کچھ؟ خلیفہ نے فوراً وزیر اعظم کو طلب کیا اور بعد میں سپہ سالار بھی شامل ہو گئے اور اس کے بعد رات گئے تک صلاح مشورے ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ مجھے آپ کا حال تو نہیں معلوم، لیکن قاسم بہت تیاری کر رہا ہے۔ آج شام میں نے اس کو اپنے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا تھا۔ عبدالعزیز، تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے اس نے سلطان کے خلاف پہلی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہے۔ اور وہ واپس جا کر اب یہ کہے گا کہ بغداد کی عمرہ کے لڑکے تیغ زنی کے لیے مغرب کے استادوں کے محتاج ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کے کھیل کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ یہ احساس سے کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔ اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں۔ یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ شاگرد نے بازی جیت کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی، تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے بچوں کے ہاتھ پہ ہوگی؟ سالار معظم، مجھے طاہر کے متعلق اطمینان ہے۔ اگر کسی طرح شاگرد کے بعد استاد بھی میدان میں آ جائے۔ استاد کے بعد شاگرد؟ نوجوان، تم دور کے لانے میں کسی طرح ہمارے وزیر خارجہ سے کم نہیں ہو۔ آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کی استاد کے بعد شاگرد؟ جی، شاگرد کے بعد استاد۔
ہاں شاگرد کے بعد استاد. اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی. شاگرد کے بعد استاد. عبدالعزیز تم نے بہت دور کی سوچی. اب بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئے گی. آج وزیر اعظم یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کوئی قصیدہ گو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے. عبدالعزیز تم یہ کوشش کرنا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جانے پائے. نوجوان تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر تم تیغ زنی میں اپنی صلاحیت کے بارے میں غلط اندازہ لگانے کے عادی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. لوکس، کیوں طاہر، تم پریشان تو نہیں ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کاش میرا مقابلہ اس سے اتنے دوستانہ ماحول میں نہ ہوتا. بہت خوب. عبدالعزیز کل تم انہیں یہاں لانے سے پہلے پھر ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا. اب انہیں گھر چھوڑا. خلیفہ کے جاسوس خاص نے ابھی اطلاع دی ہے کہ خارزم کے سرحدوں پر بغداد کا ایک جاسوس پکڑا گیا اور اس کے پاس سے ایک خط بھی ملا، اور وہ خط تو ہمارا بھیجا ہوا خط پکڑا گیا. خلیفہ معظم بہت پریشان. انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وحید الدین کو فوراً طلب کیا. ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. جاؤ اور فوراً کوتوال شہر کو بلا کر لاؤ. کوتوال شہر حاضر ہے جناب. بلاؤ. حکم. سنو، وزیر خارجہ وحید الدین آج رات جب خلیفہ سے مل کر واپس لوٹے تو اسے راستے ہی سے اٹھا لو اور اسی خاص جگہ. وہیں دجلہ کے کنارے تہ خانوں میں؟ ہاں، لیکن یہ کام نہایت خاموشی سے ہونا چاہیے. آپ بالکل فکر نہ کریں، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی. لیکن دروغہ زندہ؟ اسے اطلاع دی جا چکی ہے. سبحان اللہ، اب تم طاہر شہید سے اچھی تلوار چلانے لگے ہو. خلیفۃ المسلمین، میں حضور کی اجازت سے طاہر بن یوسف کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے.
ताहिर बिन यूसुफ। अब्दुल अजीज, हमारा मुकाबला इन कालीनों पर होगा? ये खाली कालीन तो सिर्फ इसलिए है कि आपका मुकाबला वजीर आजम के साहबजादे से होगा। अगर यही मुकाबला शाही खानदान के किसी फर्द के साथ होता तो इस पर फूलों की सेज बिछाई जाती। आपने दूसरे नंबर पर। ये तो पूरी तैयारी करके आया। आप इसे हर वक्त इसी लिबास में देखेंगे, शायद सोता भी इसी लिबास में। आप हिम्मत करें, शागिर्द के बाद उस्ताद। लेकिन इतनी जल्दी न करना। अगर आपने ये तमाशा खुद खत्म कर दिया तो देखने वालों को मायूसी होगी। आप फिक्र न करें, देखने वालों को मायूसी नहीं होगी। शायद मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला शुरू होगा तो आपका बद्दू जिंदगी भर तलवार को हाथ लगाने का नाम नहीं लेगा। और अगर कासिम की गद बन गई तो सफिया खुदा से नेक दुआ मांगिए। और आखिर सजदे के साथ आपको इस कदर हमदर्दी क्यों है? हमें एक अजनबी के साथ नहीं, उस मुजाहिद के बेटे के साथ हमदर्दी है जिसने यरूशलेम पर मुसलमानों की फतह का झंडा नस्ब करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार हासिल की थी। हम नहीं चाहते कि उसका बेटा मुस्तकबिल में अपने बाप की इस मुकद्दस अमानत का नाअहल साबित हो। और फिर कासिम इस तलवार को हासिल करके करेंगे भी क्या? क्यों? क्या वो सिपाही नहीं है? सिपाही सिपहसालार की बेटी से पूछिए कि वो कैसा सिपाही है। ज्यादा जानना चाहे तो अब्दुल मलिक की बीवी से पूछिए। वो तो सिर्फ कालीन पर कुश्ती लड़ने वाला पहलवान है, बस। खलीफतुल मुस्लिमीन, हुजूर की इजाजत हो तो मुकाबला शुरू किया जाए। इजाजत है।